بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے منفی جملوں کو بنانے کا طریقہ سیکھیں گے۔ مثبت فقرہ کا بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آغاز میں فاعل پھر امدادی فعل ہیز یا ہیو میں سے ایک استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد فعل کی تیسری فارم استعمال ہوتی ہے اور اس کے بعد مفعول آ جاتا ہے۔ اور اگر جملہ منفی کا ہو تو مثبت فقرہ بنانے کے بعد ہیلپنگ ورب کے بعد ناٹ کا استعمال کر لیا جاتا ہے۔ تو منفی جملہ بنانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آغاز میں فاعل، اس کے بعد امدادی فعل ہیز یا ہیو میں سے ایک کا استعمال کرنا ہے، اس کے بعد ناٹ آ جائے گا، پھر فعل کی تیسری فارم کو استعمال کرنا ہے، اس کے بعد مفعول کا ذکر کر لیا جائے گا۔ منفی جملوں کو بنانے کا جو اسٹرکچر، جو ڈھانچہ ہوگا وہ یہ ہے کہ آغاز میں سبجیکٹ آئے گا، اس کے بعد ہیلپنگ ورب ہیز یا ہیو میں سے ایک کا استعمال کرنا ہے، اس کے بعد ناٹ آئے گا، پھر فعل کی تیسری فارم کو استعمال کرنا ہے، آخر میں مفعول آ جائے گا۔ اگر فعل ہی، شی، اٹ یا واحد فعل غائب ہو تو اس کے ساتھ ہیز امدادی فعل استعمال ہوتا ہے، اور اگر فعل وی، دے، یو یا جمع فعل ہو تو اس کے ساتھ امدادی فعل ہیو استعمال ہوگا۔ نفی بنانے کا آسان ضابطہ یہ بھی ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ جس فقرے کے اندر امدادی فعل استعمال ہو رہا ہو تو مثبت جملہ بنا کر کے امدادی فعل کے بعد ناٹ لگا دیا جائے تو جملہ منفی بن جاتا ہے۔ اب ہم مثالوں کی طرف آتے ہیں۔ وہ کھلونے نہیں توڑ چکی ہے۔ ہر وہ فقرہ جس کے آخر کے اندر چکا ہے، چکی ہیں، چکے ہوں یا دوسرے الفاظ میں ایک کام کا زمانہ حال میں مکمل ہونا پایا جائے تو وہ فقرہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا ہوتا ہے۔ بنانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آغاز میں فاعل پھر امدادی فعل ہیز یا ہیو میں سے ایک استعمال کرنا ہے، پھر اس کے بعد فعل کی تیسری فارم آئے گی، اس کے بعد مفعول آ جاتا ہے۔ اس کے اندر نہیں استعمال ہو رہا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ یہ منفی کا فقرہ ہے، تو امدادی فعل کے بعد ہم نے ناٹ کو استعمال کرنا ہے۔ تو اس کے اندر توڑنے کا کام کرنا یا نہ کرنے والی وہ ہے مؤنث، اس کے لیے شی استعمال ہوگا۔ اب آگے چلنے سے پہلے ہم نے ہیز یا ہیو میں سے ایک کا استعمال کرنا ہے۔ اگر فاعل ہی، شی یا واحد فعل غائب ہو تو اس کے ساتھ ہیز استعمال ہوگا، اس کے بعد کلیہ کا ناٹ آ گیا نفی بنانے کے لیے، اس کے بعد فعل کا نمبر ہے توڑنا، جس کے لیے بریک استعمال ہوتا ہے، اس کی تیسری فارم بروکن کو استعمال کرنا ہے۔ شی ہیز ناٹ بروکن، وہ نہیں توڑ چکی ہے، جس چیز کے اوپر کام ہوا ہے توڑنے کا وہ کھلونے ہیں، اس کو آخر میں ذکر کر دیں گے آبجیکٹ کو، دی ٹوائز، وہ کھلونے نہیں توڑ چکی ہے۔ میں یہ مضمون زبانی نہیں یاد کر چکا ہوں۔ جس فقرے کے آخر کے اندر چکا ہے، چکی ہیں، چکے ہیں آ جائے گا تو وہ فقرہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا ہوگا۔ چونکہ یہ نفی کا فقرہ اس کے اندر نہیں استعمال ہو رہا ہے، جس سے ہمیں معلوم ہوا یہ منفی جملہ ہے، تو مثبت جملہ بنا لینے کے بعد امدادی فعل کے بعد ہم نے ناٹ کو استعمال کرنا ہے، جس سے فقرہ منفی بن جائے گا۔ تو اس کے اندر مضمون کو یاد کرنے والا وہ میں ہے، تو یہ فاعل ہے، سبجیکٹ یہ آغاز کے اندر آ جائے گا۔ تو آگے چلنے سے پہلے ہم نے غور کرنا ہے کہ اس کے ساتھ ہیز استعمال ہوگا یا ہیو استعمال ہوگا۔ تو آئی، وی، دے، یو جمع فعل کے ساتھ ہیو استعمال ہوگا، آئی ہیو۔ اس کے بعد چونکہ نفی کا فقرہ ہے، اس کے اندر نہیں استعمال ہو رہا ہے، تو ناٹ کو استعمال کرنا ہے۔ یاد کرنا، اس کے اندر فعل ہے لرن، اس کی تیسری فارم کو استعمال کرنا ہے لرنڈ، آئی ہیو ناٹ لرنڈ، میں یاد نہیں کر چکا ہوں یہ مضمون۔ دس ایسے، یہ مفعول ہے آبجیکٹ، دس ایسے اس مضمون کو بائی ہارٹ دل کے ذریعے، مطلب ہے زبانی، میں زبانی یہ مضمون یاد نہیں کر چکا ہوں، میں زبانی یہ مضمون یاد نہیں کر چکا ہوں۔ آئی ہیو ناٹ لرنڈ دس ایسے بائی ہارٹ، میں یہ مضمون زبانی یاد نہیں کر چکا ہوں۔ تم کاپی نہیں لکھ چکے ہو، اس کے اندر تم فاعل ہے یو، تو یو کے ساتھ ہیز یا ہیو میں سے ہم نے ہیو استعمال کرنا ہے۔ آئی، وی، دے، یو جمع فاعل کے ساتھ ہیو استعمال ہوگا، چونکہ نفی کا فقرہ ہے، اس کے اندر نہیں استعمال ہو رہا ہے تو ناٹ آ جائے گا۔ اس کے بعد اس کے اندر لکھنا فعل ہے تو رائٹ، اس کی دوسری فارم روٹ ہوتی ہے اور تیسری فارم ریٹن، آئی ایم ناٹ ریٹن، میں نہیں لکھ چکا ہوں، تو جس چیز کے اوپر کام ہو رہا ہے وہ کاپی ہے، دی نوٹ بک، یہ مفعول کے طور پر آخر میں اس کا ذکر ہو جائے گا۔ یو ہیو ناٹ ریٹن دی نوٹ بک، تم نوٹ بک، تم کاپی نہیں لکھ چکے ہو۔ انگلینڈ کھیل نہیں جیت چکا ہے، اس جملے کے اندر
جیتنے نہ جیتنے والے، چونکہ انگلینڈ ہے، سنگل ناؤن کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو اس کے ساتھ ہم نے ہیز کو استعمال کرنا ہے. کیونکہ نہیں سے معلوم ہو کہ نفی فکر ہے تو امدادی فعل کے بعد ناٹ کا استعمال ہو جائے گا. انگلینڈ ہیز ناٹ. اس کے بعد جیتنا، اس کے اندر فعل استعمال ہو رہا ہے، تو امدادی فعل کے بعد فعل کا نمبر آ جاتا ہے. تو جیتنا یہ فعل کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. ون پہلی فارم ہوتی ہے اور دوسری تیسری فارم ون ہوتی ہے. تو انگلینڈ ہیز ناٹ ون، انگلینڈ نہیں جیت چکا ہے. کھیل، اس کے لیے گیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ یہ مفعول استعمال ہو رہا ہے تو اس کو آخر میں ہم ذکر کریں گے. انگلینڈ ہیز ناٹ ون دی گیم، انگلینڈ گیم نہیں جیت چکا ہے. اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس سوالی جملوں کو بنانے کا طریقہ سیکھیں گے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و جزاکم اللہ خیرا.